بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ مہربان تے بندہ پہلوان۔ جب انسان پہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہو تو اس کا ہر کام سیدھا اور ہر فیصلہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، اور جب برا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ تباہی کے دہانے پہ لے جاتا ہے اس کو، جیسے گیدڑ کی موت اسے شہر کی طرف دوڑنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بدقسمتی سے آج پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بھی کچھ ایسی ہی تصویر کشی کر رہا ہے۔ پاکستان کشکول اٹھائے دنیا بھر سے ادھار کی بھیک مانگ رہا ہے۔ حب الوطنی اور ملک دشمنی کے فتوے جاری ہو رہے ہیں، کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، معاشرے میں انتہا پسندی کے پودوں کی آبیاری کر کے انہیں تناور درختوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنے میں جتا ہوا ہے۔ ملک میں تبدیلی چکما کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ سیاسی اختلاف سیاسی مفاد، نفرت اور انتقام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ عدلیہ کی عالمی رینکنگ میں 130واں نمبر، کرپشن میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کر چکے ہیں۔ بیوروکریسی سے لے کے کاروباری اشرافیہ تک ہر چیز زوال پذیر ہے۔ اپوزیشن حکومت کو گرانے میں مصروف ہے، حکومت عوام کو بیوقوف بنانے میں، اور جہاں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، خان کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر اتارنا ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ ملک تباہ ہو چکا ہے۔ لوگ بھوکے مر گئے ہیں، ملک کی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے۔ اگر حکومت کو مزید وقت دیا تو ملک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو وہیں کپتان نے اپنی ٹیم کو اس کام پہ لگا دیا کہ پوری قوم کو مقصود چپڑاسی کا نام یاد کروا کے قوم کو یہ باور کروائیں کہ اپوزیشن کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور ملک سے بھاگنے کے لیے حکومت کی منتیں کر رہے ہیں اور NRO مانگ رہے ہیں، چاہے بعد میں وہ اس مقدمے سے باعزت بری ہو جائیں۔ المیہ دیکھیں، حکمران جماعت 4 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی اپنا 20 سال پرانا بیانیہ مسلسل دہرا رہی ہے۔ سیاسی تماشبین یہ جاننے کی جستجو میں ہے کہ ملک میں سیاست کا مستقبل ہوگا کیا، کون بنے گا ہیرو، کون ہوگا زیرو۔ آپ کو حالات اور صورتحال سے آگاہ کرنے سے پہلے چودھری پرویز لائی کی وہ بات بتا دوں جو انہوں نے MKM کے ساتھ پریس کانفرنس میں کی کہ سیاسی کھچڑی کے لیے سامان کچن میں لایا جا رہا ہے، ابھی کھچڑی پکنا شروع نہیں ہوئی ہے اور کچی کھچڑی کھا نہیں سکتے، یعنی وہ اگلے 50 دن کی طرف اشارہ کریں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف کئی سیاسی رہنماؤں کا خیال ہے کہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف ایسی پھرتیاں نہیں دکھا رہے، اب صرف اور صرف ایگزیکیوشن کی طرف جایا جا رہا ہے، اور یہ اگلے چند ہفتوں میں بجٹ سے پہلے اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے بھی لانگ مارچ سے پہلے ہی جلسے جلوسوں کا پروگرام ترتیب دے دیا ہے۔ عوامی رابطہ مہم اور حکومت کو گرانے کی تحریک کے نام پر نئے الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں۔ حکومت عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومتی کارکردگی بے مثال ہے، معیشت درست سمت گامزن ہے، اور اس کارکردگی کو جس کے ثمرات ابھی عوام تک نہیں پہنچے، وقت سے پہلے دکھانے کے لیے کپتان اپنی ٹیم میں اعلیٰ کارکردگی پر ٹرافیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ تو کچھ اس طرح ہو گیا کہ ایک بچہ امتحان میں فیل ہونے کے بعد گھر جا کے اپنے والدین سے کہتا ہے امی میں فیل ہو گیا، مجھے مٹھائی کھلاؤ، اور ماں کی ممتا اسے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ اس کھانے پہ مٹھائی نہیں کسی اور چیز کا مستحق ہے۔ یہی آج کل کپتان کر رہے ہیں، قرضے مانگ رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، ساتھ ہی وزارتوں کے لیے بونس کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ نیا مذاق یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بہترین کارکردگی پہ 10 وفاقی وزراء میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ پہلے نمبر پہ وزارت موصلات کے مراد سعید، دوسرے پہ پلاننگ کے اسد عمر، غربت کے خاتمے پر ثانیہ نشتر کو ایوارڈ دیے گئے۔ ایوارڈ لینے والوں میں شفقت محمود تعلیم، ہیومن رائٹس کے لیے شیری مظاہری، خسرو بختیار، معید یوسف، عبدالرزاق داؤد اور شیخ رشید شامل ہیں۔ یہ ہمارے کپتان کے ٹاپ 10، یعنی اب اس ملک میں سب سے زیادہ کام سڑکوں پہ ہوا ہے، اس لیے اس کو پہلا نمبر دیا۔ اب آپ خود اپنے اپنے علاقوں میں موجود حکومت کی تعمیر کی گئی نئی سڑکوں کو دیکھ لیں اور کپتان کے میرٹ کا اندازہ لگا لیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ بحران پلاننگ کا ہے، اور اس کے بعد غربت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آ گئی پرفارمنس؟ اور جہاں تک چوتھی منسٹری جس نے سب سے زیادہ کام کیا وہ تعلیم کی، یعنی کرونا کی وجہ سے بچے 3 سال سے صحیح طرح اسکول ہی نہیں گئے، پرائیویٹ اسکول مافیا کا راج ہے۔ تعلیم 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیار میں ہے، تو پھر کارکردگی کہاں دکھائی انہوں نے؟ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ اور تو اور وزارت داخلہ میں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے۔ جیسا ملک میں اس سال دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، جیسے تحریک لبیک کے معاملے کو حل کیا گیا، وہ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کپتان نے پھر عوام کو ایک چکمہ دے دیا تاکہ وزارتوں کو تعریفی اسناد کی خبریں سنا کر عوام کو پھر اس وہم میں مبتلا کر دیا جائے کہ چلو اس حکومت میں کوئی کام تو ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے ابھی گھبرانا نہیں، کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ابھی اس جیسے بہت سے تاریخی کارناموں کے گن گائے جائیں گے جو عوام کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ویسے عجیب مذاق ہے کہ عوام کو اپنی زندگیوں میں بحرانوں سے بھرپور تبدیلیوں کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا، جبکہ حکمران انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل چکی ہے۔ مبالغہ رائی کا عالم یہ ہے کہ صحت کارڈ کے افتتاح کے دن ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اتنے لاکھ لوگ مفت صحت کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہاں
تک کہ آپ کے دور نزدیک کے رشتہ دار جو صحت کارڈ سے مفت علاج کروا رہے ہیں۔ بزدار سرکار نے تو اعلان کر دیا کہ 31 مارچ سے پورے پنجاب کو صحت کارڈ دے دیں گے، اور ان کے اس اعلان میں خبر ہے اور دوسرا اشارہ کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ 31 اکتوبر کے بعد شاید یہ ہوئی نہ، لیکن اگر یہ کارڈ بھی دے دیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ آنے والی حکومت اس کارڈ کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالے گی اور پھر کہا جائے گا ہم تو انقلابی منصوبہ لائے تھے، اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منشور ملک میں قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ جو ملک طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں نہ لا سکے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ وزیر اعظم کی باتوں کے علاوہ عملی اقدامات کو دیکھیں تو الگ تصویر نظر آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو پارٹی کی خدمت کے نام پہ سینیٹرشپ دی جا رہی ہے، پینڈورا پیپرز میں پراپرٹیز نکل رہی ہیں، لیکن کھوکھلے بیانات کے علاوہ کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ پیٹرول بحران، چینی اسکینڈل، ملزم کھلے عام پھر رہے ہیں، قوم کو کیس کے اصل صورتحال کا نہیں بتایا جا رہا۔ شہزاد اکبر کی برطرفی نے احتساب کا ڈھول نہ صرف پھاڑ دیا بلکہ اس کے نعرے کو ہی زمین بوس کر دیا، اور رانا ثناء اللہ سے لے کے خورشید شاہ تک کسی کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا، اور اگر کسی نے پہنچا تو اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا سارا زور اس بات پہ کہ کسی بھی طرح اپنے سیاسی مخالفین پر ایسا کیس ثابت کرے جو ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا ثابت کرے اور انہیں صادق اور امین کا عوامی تمغہ مل جائے۔ تحریک انصاف کے 3.5 سال احتسابی تاریخ اور اقدامات اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے رہنا ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو ذرا بتا دیں کہ عوام اپنے آپ کو بلیڈ مارے، کیا کرے کہ قانون کی حکمرانی قائم ہو؟ آپ اس وقت حکمران ہیں، طاقت ہے، اتھارٹی ہے، سب کچھ ہے، آپ نے نہیں کرنا تو یہ کیسے ہوگا؟ نعرہ ریاست مدینہ کا لگاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، نامکمل قانون سازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ کرپشن کے خاتمے کی بات کی جائے تو کہتے ہیں 90 دن میں ہی ختم کر دی تھی۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرو، وزیر اعظم کے شاہی دربار فرمان جاری کر دیتے کہ ہم نے تو کب کی دے ماری۔ اب تو بات بہت آگے نکل چکی ہے، چاہے حکومتی ترجمان ہو یا خود کپتان، ہر ایک کے ہر بیان سے نفرت اور انتقام کی بو آنے لگی ہے۔ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اپوزیشن، ماضی کی ناکامیوں کا ذمہ دار اپوزیشن، حکومت کی ناکامی کا ذمہ دار سسٹم، انصاف کی ناکامی کا ذمہ دار عدالتیں، صوبے میں خراب کارکردگی کا ذمہ دار بیوروکریسی، اور جب ہر چیز کا کوئی اور ذمہ دار ہے تو پھر حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ اس کا کوئی وجود ہے بھی کہ نہیں، یا صرف انہوں نے بیانات ہی دینے ہیں، اور وہ بھی جو انتقام، جھوٹ اور نفرت سے بھرے ہوئے؟ اور قومی سلامتی کے معاملات میں بھی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں۔ خود پرائم منسٹر تو کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ کیسے ملاؤں، وہ تو کرپٹ ہے۔ بھائی کرپٹ ہے یا کچھ اور، وہ بھی آپ کی طرح ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آیا جیسے آپ خود آئے ہیں۔ قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کر ان کے مسائل حل کرنے ہیں، بڑے مقصد کے لیے چھوٹے اختلافات بلانے پڑتے ہیں۔ قومی سیاست میں بھی وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، اس میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن معاشرہ ایک ساتھ چلتا ہے۔ اس طرح عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو مرضی بیانیاں رکھ لو، لیکن ملک اور قوم کو تو نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن یہاں بات اختلافات کی حد نہیں بلکہ بیانے کی حد ہے، اور وہ بیانیہ جو ایک دفعہ اقتدار میں لے آیا، دوسری دفعہ اقتدار میں آنے کے لیے اسی بیانیہ کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ کارکردگی میں کچھ تو دکھانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ جمہوری معاشروں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے معاشرے کو 2 حصوں میں نہیں تقسیم کیا جا سکتا، اور اسی تقسیم کا فائدہ نہ صرف دہشت گرد اٹھا رہے ہیں بلکہ ملک مافیا کے کنٹرول میں چلا گیا جو عوام کی بوٹیاں نوچنے میں مصروف ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کپتان ریاست مدینہ بنا رہا ہے، تو بھائی مجھے یہ کانفلکٹ ہی نہیں سمجھ آتا۔ کشمیر کو ہم نے پاکستان بنانا ہے، پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، اور مدینے والے وہ اس وقت یورپ بننا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔